السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کوپے کے بارے میں، ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ کے بارے میں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پالیسی پلان میکسیمم۔ ٹوٹل اماؤنٹ آف بینیفٹس ریسیویبل ٹو پیشنٹ اور فیملی ود اے پلان اور کیلنڈر ایئر۔ پالیسی یا پلان، اگر کوئی پیشنٹ کوئی پالیسی لیتا ہے یا کوئی پلان ایسا لیتا ہے جو کیلنڈر ایئر سے مراد یہ ہے کہ 1 جنوری سے لے کر یعنی اگلے سال 1 جنوری تک، یا پھر کوئی ایسا پلان لیتا ہے ایگزامپل 4 اپریل سے لے کر نیکسٹ 4 اپریل تک، اگر وہ کوئی ایسا پلان لیتا ہے تو اگر وہ پلان اس نے 10 لاکھ کا لیا تو 10 لاکھ کا اس نے پورے سال میں یعنی اس کا علاج ہو چکا ہے۔ اب پلان اس کا 1 جنوری سے اگلے 1 جنوری تک تھا، اب اس کا پلان جو ختم ہو رہا ہے یعنی جنوری کو ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کی اماؤنٹ جو تھی وہ جا کے نومبر میں ختم ہو رہی ہے۔ اب 2 مہینے یعنی پالیسی میں باقی ہے، تو وہ 2 مہینے کیا ہوگا کہ انشورنس کمپنی جو ہے اس کو ہاف یعنی اس کے ساتھ یعنی اس کو ہاف پے کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ رعایت کرے گی لیکن زیادہ پے نہیں کرے گی۔ زیادہ جو اماؤنٹ ہوگی وہ پیشنٹ کو خود پے کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ان کا پلان ہی اتنا تھا، 10 لاکھ کا پلان تھا، تو وہ 10 لاکھ کا پلان پورا ہو چکا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ انشورنس کمپنی اس کے ساتھ ہیلپ کرے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ پلان ختم ہو جاتا ہے، پلان میکسیمم جو پلان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا پالیسی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر آپ کے اور کلیم آ جاتے ہیں انشورنس کو پرووائڈر کی طرف سے، تو اس میں انشورنس کمپنی اس کو پے نہیں کرے گی۔ مطلب اس میں آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ضرور کر دے گی لیکن پورا پے نہیں کرے گی، اس کے لیے آپ کو خود پے کرنا پڑے گا۔ دیکھیں US میں، اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، پیشنٹ رسپانسبلٹیز۔ تو پیشنٹ رسپانسبلٹیز میں ہوتا کیا ہے کہ اگر پیشنٹ نے انشورنس لی بھی ہے تب بھی کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو ریگولرلی اپنے پاکٹ سے یعنی ڈاکٹر کو کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح کے ایکسپینسو ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں کہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں آگے۔ اب ہم جن کا ذکر کرنے والے ہیں چارج کے، وہ ہمارے ہر کلیم میں ہی تقریباً وہاں پہ یعنی یوز ہوں گے، تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانکاری لینی چاہیے۔ اگر ہم چارج پوسٹ کر رہے ہیں یا پیمنٹ پوسٹنگ کر رہے ہیں یا پھر اگر اکاؤنٹ ریسیویبل انشورنس سے فالو اپ کر رہے ہیں، تو تب بھی ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں ایکچولی پیشنٹ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ڈیڈکٹیبل کے بارے میں۔ اٹ از اے فکس اماؤنٹ دیٹ نیڈ ٹو بی پیڈ بائی دا انشورڈ اور سبسکرائبر ٹو دا پرووائڈر بیفور ایکچوئل پالیسی بینیفٹس اسٹارٹس۔ زیادہ تر انشورنس کمپنی کے جتنے بھی پلان ہوتے ہیں اس میں ایک ڈیڈکٹیبل پلان بھی ہوتا ہے۔ ڈیڈکٹیبل ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جو پیشنٹ کو دینا ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں ایگزامپل کے ذریعے۔ آپ کسی کمپنی میں انشورنس کمپنی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک پلان لینا ہے $1000 کا، تو انشورنس کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا پریمر یہ ہے کہ آپ $200 دیں گے تو یہ آپ کا 1000 کا جو ہے نا یہ آپ کو یہ پلان مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو $100 جو ہے نا وہ جو اس کو $100 جو ہے نا شروع کے $100 جو ہے انشورنس کمپنی تو آپ کی پالیسی تو شروع ہے، لیکن شروع کے جو $100 ہیں جو ڈیڈکٹیبل ہیں، جو فکس اماؤنٹ سے علاوہ ڈیڈکٹیبل ہیں، یعنی اس ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ سے یعنی تاکہ پرووائڈر کو بھی کچھ فائدہ ہو، تو وہ آپ کو خود پے کرنے ہوں گے۔ شروع کے $100 آپ کو خود پے کرنے ہوں گے، اس کے بعد آپ کی پالیسی کے یعنی آپ کے کلیم کے اندر جو بھی اماؤنٹ آئے گی وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ چاہے وہ ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ جو ہے وہ چاہے پیشنٹ ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے $100 پے کر دیا تو بات ختم ہوگی، چاہے وہ 2 3 4 دفعہ جاتا ہے تو تب جا کے اس کا $100 پورا ہوتا ہے، تو تب جا کے انشورنس کمپنی اس کو یعنی اس کے آگے سے یعنی انشورنس کے جو پلان شروع ہوتے ہیں تو تب وہ جا کے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی ایک یہ ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ کو خود پے کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ابھی اس کا ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو وہ اپنے جا کے علاج وغیرہ کروا لیتا ہے، تو سوچتا یہ ہے کہ انشورنس کمپنی اس کو پے کرے گی، تو انشورنس کمپنی نہیں پے کرے گی۔ اس بندے کو، اس پیشنٹ کو، اس مریض کو اپنے پاس سے یعنی اس پرووائڈر کو پے کرنا ہوگا جب تک آپ کا یہ ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ جو ہے وہ پوری $100 نہیں ہو جاتی۔ اگلی
پیشنٹ رسپانسبلٹیز دیکھتے ہیں. یہ ہے کو پیمنٹ. کو پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کو پے کیا ہوتا ہے؟ کو پے a fixed amount that need to be paid by the policy holder directly to the provider before each visit. اب یہ اماؤنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی انشورنس کی پالیسی میں نہیں ہوتی ہے، اور یہ کو پے اماؤنٹ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جب ڈاکٹر کے پاس، یہ بھی ایک فکس ایمل ہوتی ہے کہ جو اب ڈاکٹر کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد یعنی پرووائڈر کو کچھ شروع میں پے کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ کے کارڈ کے اوپر ہوتی ہے، اور آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی یعنی وزٹ پہ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ ڈاکٹر کی جو فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے یعنی اس پہ یعنی اس کو پے کر کے جانا پڑتا ہے. ایگزامپل پاکستان میں جب بندہ جاتا ہے تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، تو اس کے پاس جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شروع میں اس کی 1000 روپے فیس ہوتی ہے. تو یہی وہی فیس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کو پیمنٹ. اگر پیشنٹ نہیں دیتا ہے انشورنس اپنی پیمنٹ کرنے کے بعد بھی، یہ کو پے کی جو اماؤنٹ ہے، کو پیمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے، یہ پھر بھی پیشنٹ رسپانسبلٹیز میں آ جاتی ہے. یعنی یہ جو پھر بھی ہے یہ پیشنٹ ہی نے پے کرنی ہے. جب بھی پیشنٹ آتا ہے، تو جب ہم پیشنٹ مریض کے پاس آتا ہے، جو ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو جب فرنٹ ڈیسک پہ اس کا کارڈ سکین کیا جاتا ہے، تو اس کے کارڈ پہ یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اس نے کو پے پیمنٹ ہر جو وزٹ ہے اس پہ کتنی دینی ہے. تو اس کو وہ پیمنٹ یعنی پیشنٹ کو وہ پیمنٹ ڈاکٹر کو دینی ہوتی ہے. اب چلتے ہیں کو انشورنس کی طرف. کو انشورنس کیا ہوتی ہے؟ انشورنس پے certain amount of benefits to the provider on each encounter and assign some percentage responsibilities towards subscriber. انشورنس کمپنی جو یہ پرووائڈ کرتی ہے، تو اس میں سے ایک امپورٹنٹ ہے کو انشورنس. انشورنس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے، کچھ یعنی اگر 80% اگر کوئی انشورنس پے کرے گی تو اس میں 20% یا کچھ پرسنٹ جو وہاں پہ طے ہوتا ہے، تو کچھ پرسنٹ آپ کو اپنے پاس سے یعنی پے کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل، اب ایک $100 کا جو ہے نا ایک کلیم بنا، اس میں انشورنس کہتی ہے کہ ہم اس کو ڈاکٹر کو $60 دیں گے، لیکن ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کو $80 ملنے چاہیے. تو باقی جو ہے یہ یعنی اگر کو انشورنس کہتی ہے کہ میں اس کو یعنی 60% یا 80% میں پے کر رہی ہوں، اور باقی جو پرسنٹیج میں یعنی وہ کہتی ہے کہ 30% جو ہے یہ پیشنٹ کو پے کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ کو انشورنس جو ہوتی ہے یہ ایک پرسنٹیج میں ہوتی ہے. کو پیمنٹ جو ہوتی ہے یہ فکس اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح ڈیڈکٹیبل جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے. اب آپ کو اس چیز سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ کو انشورنس پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہے، جیسا کہ 80% اگر ادا کر دیا اور 20% جو ہے وہ پیشنٹ کو ادا کرنا ہوگا. جو US کی انشورنس ہے اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ یعنی مسٹ ہوتی ہیں، یہ اپلائی ہوتے ہیں. ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ، کو پیمنٹ، کو انشورنس، یہ ساری چیزیں اس میں مسٹ یہ ہوتی ہیں، اپلائی ہوتی ہیں. میں آپ کو آسانی سے بتا دیتا ہوں. ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو سال کے شروع ہی میں یعنی پیشنٹ کے یعنی انشورنس کے جو آپ کو سہولیات فراہم کرتی ہے اس سے پہلے آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے. کو پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو ایچ وزٹ پہ آپ کو یعنی ڈاکٹر کو، پرووائڈر کو پے کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو کو انشورنس ہوتی ہے یہ کلیم یعنی سبمٹ ہونے کے بعد یعنی یہ پے کرنا پڑتی ہے. یعنی جیسے جب ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے یعنی سارا چیک اپ کرنے کے بعد کلیم سبمٹ کر دیا، اب انشورنس کمپنی نے اس کو پے کر دیا، اور اس کے بعد یعنی اب اپلائی ہونے کے بعد پھر انشورنس کمپنی نے پے کر دیا اور بتا دیا کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے یہ پیشنٹ پے کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں کو انشورنس. نے یہ PR کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ پیشنٹ رسپانسبلٹیز، یہ پیشنٹ کی رسپانسبلٹیز آپ کو ہر طرح سے یعنی صحیح طرح سے ان کے بارے میں جانکاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو چلتے ہیں. اللہ حافظ.